نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، بہت اچھے سے لیکچر سننے شروع کر دیے ہوں گے اور ان پہ عمل کے پوائنٹس لکھنے اور عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہوگا انشاءاللہ۔ آج اپنے لیکچر کا آغاز ایک بہت ہی خوبصورت سی حدیث سے کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا، تم لوگ پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، پہلوان وہ ہے جس کو لوگ کشتی میں نہ پچھاڑ سکیں۔ فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث تھی یہ۔ اس اتنی پیاری سی چھوٹی سی حدیث سے ہمیں کتنا زبردست لیسن ملتا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا شور کرے کہ پورا گھر سر پہ اٹھا لے، یا اگلے پچھلے سارے مردے اکھیڑ لے اور لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے اور بری باتیں کرنا شروع کر دے، چیخ کے پورے گھر کو، سب پورے محلے کو پتہ چل جائے کہ ان کے گھر کچھ ہوا ہے۔ بلکہ پہلوان وہ ہے جسے غصہ آئے تو وہ اسے تھوک دے، اللہ کی خاطر اس غصے کو ختم کر دے، لوگوں کی عزت رکھے اپنے سامنے، اپنی زبان پہ قابو رکھے، اپنے رویے پہ قابو رکھے، وہ ہے پہلوان۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے جسے اپنے نفس پر قابو ہو، اپنی زبان پر قابو ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 92 سورہ آل عمران سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پارہ نمبر 4 ہمارا شروع ہوا ہے اس آیت سے، تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سورہ میں، اس آیت میں، اس پارے میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اسی بات پہ ایک میں بہت پیاری سی آپ کو حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ یعنی جب انسان اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تجھ پر خرچ کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے رزق میں اور بہت زیادہ برکت دیں گے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے۔ پسندیدہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا مال بھی ہو سکتا ہے، ہمارا وقت بھی ہو سکتا ہے، ہماری صحت بھی ہو سکتی ہے، ہماری صلاحیت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنا وقت لگائیں، ہم اپنے مال اور دولت لگائیں، حلال روزی رزق لگائیں، ہم اپنی صحت، اپنی انرجی لگائیں، اپنی قابلیت جو بھی ہمارے اندر موجود ہے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، جس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں ہم کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری اسکلز کیا ہیں، اپنی اسکلز کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان بول اچھا سکتا ہے، کوئی انسان لکھ اچھا سکتا ہے، کچھ جو ہے پلاننگ اچھی کر سکتے ہیں۔ تو جو جس طرح بھی اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہے، یعنی جو اس کے اندر صلاحیت ہو، اس لحاظ سے وہ اللہ کے دین میں آگے اپنی صلاحیتیں، اپنا مال اسباب لگائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ تو بہنوں، ہم سب کو ضرورت ہے اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور اللہ کے راہ میں ضرور انہیں انویسٹ کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں میں دی ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، اور بہترین اجر ہم حاصل کر سکتے ہیں اپنی اس جو ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی وجہ سے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، توریت کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو توریت کو لے آؤ اور پڑھ سناؤ۔
حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، وہ بہت سال پہلے، توریت نازل ہونے سے بہت سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور توریت میں یعنی جو چیزیں انہوں نے لکھی، عیسائیوں نے جو تحریف کی اور بہت ساری چیزیں لکھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے، یہ چیزیں ہمارے اوپر بھی حرام ہیں۔ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام صرف اور صرف اونٹ کا گوشت اور نہیں کھایا کرتے تھے، اس کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ انہیں کچھ پریشانی تھی، ایسی کوئی تکلیف تھی ایسی جو ان کی بڑھ جاتی تھی اونٹ کا گوشت کھانے سے، اس کا دودھ پینے سے، تو اس وجہ سے وہ دونوں چیزیں اوائڈ کیا کرتے تھے۔ اور آگے جا کے نسلوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارے نبی جو ہے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، دودھ نہیں پیتے، تو یہ ہمارے اوپر حرام ہے، اور آنے والی نسلیں سب کی سب ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتی چلی گئی، اور اپنی طرف سے بھی چیزیں ایڈ کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ چیزیں بھی ہمارے اوپر حرام کر رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے جو سورہ تحریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک شہد کا بولا تھا کہ میں نہیں پیوں گا اب، کیونکہ ایک بانس سی آتی ہے، ایک شہد میں ایک خوشبو ہوتی ہے نا پھول کی، جو ایک عجیب سی منہ سے اسمیل آتی ہے، خوشبو آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا، اس میں سے کچھ عجیب سی اسمیل آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورہ تحریم نازل فرمائی اور کہا کہ آپ بالکل بھی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں تمام لوگوں کے، آنے والی دنیا تک، رہتے دنیا تک لوگ جو ہے ایسا نہ ہو اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیں، ایسا نہ ہو وہ سمجھے کہ ہمارے نبی نے اللہ نہ کرے شہد اپنے اوپر حرام کیا تھا، ان کے اوپر حرام تھا تو ہمارے اوپر بھی حرام ہوگا۔ اور یہ اتنی قدرتی، اتنی مزیدار اور اتنی ساری خوبیوں کی حامل ایک چیز شہد اللہ تعالیٰ نے بنائی، وہ لوگ اس سے کھانے سے محروم ہو جائیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فوراً سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ ایسا مت کیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ انہیں نقصان پہنچاتا تھا گوشت، اس لیے انہوں نے وہ کھانا چھوڑا، تو ان کی نسلوں نے اس گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام نے اس گوشت کو اپنے اوپر، دودھ کو اپنے اوپر حرام کیا، باقی جو چیزیں تم نے اپنے اوپر خود حرام کی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور تو کچھ بھی توریت میں نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھا جو حرام ہو، اگر تم سچ کہتے ہو تو توریت لے آؤ، پڑھ کے سناؤ، دیکھو کیا لکھا ہے اس میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ہمیں بھی چاہیے سب کھائیں ضرور، اور اگر نہیں کھانی تو ان کی برائی نہ کریں، یہ نہیں کہیں کہ میں تو اسے کھاؤں گا ہی نہیں، میں تو اسے منہ پہ ہی نہیں رکھوں گی کبھی بھی، یہ تو میرے اوپر حرام ہے، ایسے الفاظ کہنا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ نہیں کھانا کچھ بھی تو خاموش ہو جائیے اور مت کھائیے چاہے، مگر اس کی بے عزتی یا بے ادبی نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے اور بہت قیمتی ہے، تو کبھی بھی کسی بھی رزق کی بے ادبی کرنا بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ چیزیں یہودیوں پر حرام کر بھی دی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، ان کی بے انصافیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی، جو بعد میں جا کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ساری چیزیں حلال ہیں اب تمہارے اوپر، یہ تمہاری وجہ سے حرام کر دی گئی تھی تمہارے اوپر۔ 94 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھ لیں وہی ظالم ہے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں، اتنے کوئی خوش نصیب انسان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، میں تو جب پڑھتی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دل سے خوشی نکلتی ہے، ایک دعا نکلتی ہے ان کے لیے کہ کتنے پیارے انسان ہوں گے، کتنے شدید نفیس انسان ہوں گے وہ، کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں اتنے پیار سے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، اور آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے، سبحان اللہ، جو شرک کے زمانے میں پیدا ہوئے، چاروں طرف شرک تھا اور ہمیشہ شرک کے بیچ میں رہے مگر کبھی شرک نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کے دین کی دعوت دی، ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے چلے گئے، اللہ سے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے بہترین دوست بن گئے۔ اتنے پیارے الفاظ میں اتنی محبت اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہوتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کاش کہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے دین کے کام لے لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسی ہی محبت کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہمارا ذکر کریں تو اسی محبت سے کریں انشاءاللہ جس محبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔
96 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ اچھا، یہودی اعتراض کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے بیت المقدس جو ہے وہ پہلا گھر تھا اور خانہ کعبہ دوسرا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کے اس بات کو منع کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں اس کی، اور فرما رہے ہیں کہ پہلا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ تھا، دوسرا بیت المقدس تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ سے خانہ کعبہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے واپس شرف عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں سے بہت پہلے کے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بنوایا مکہ میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، وہاں اس طرف ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور باقی سارے مسلمان جو تھے خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر بعد میں جب یہودیوں کو قبلہ ملا تو پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جانے لگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا کہ اب دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، تو وہ لوگ وہ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ پہلا جو گھر تھا اللہ کا وہ بیت المقدس تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ پہلا گھر ہمیشہ سے خانہ کعبہ ہی تھا جو کہ برکت والا اور ہدایت والی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار خانہ کعبہ لے کے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہترین عمرہ اور حج ہم انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 97 میں، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تک اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جو آ جائے اسے امن مل جاتا ہے، وہاں لڑائی جھگڑا منع ہے، جنگ منع ہے، خون ریزی منع ہے، حتیٰ کہ درخت کاٹنا بھی منع ہے، کسی بھی قسم کا ظلم خانہ کعبہ میں سختی سے منع ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حج کا حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کے لیے بلائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، راہ پا سکتے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جو بھی زیادہ راہ رکھتے ہوں، جو استطاعت رکھتے ہوں، جن کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہ خانہ کعبہ جا سکیں، حج کر سکیں، وہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا ہے۔ جن لوگوں کے پاس اتنا استطاعت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، آنے جانے کا خرچ نہیں ہے، ان پہ حج فرض نہیں ہے۔ پھر آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ ان سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، یعنی سب سے بلند ہے اللہ تعالیٰ، کوئی مانے یا نہ مانے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ کسی کے کفر کرنے سے اللہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے جہنم کے راستے کھول رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ سے کفر کرے، یعنی استطاعت ہونے کے باوجود حج کرنا نہ چاہے، پیسے ہونے کے باوجود حج پہ جانا نہ چاہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے پھر۔ اچھا، یہ آیت جو ہے دلیل ہے اس بات کی کہ حج واجب ہے تمام اہل استطاعت لوگوں پر، اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حج ہر صاحب حیثیت انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ہم تمام لوگوں کو، جو لوگ سن رہے ہیں، میری سب بہنوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج کی استطاعت عطا فرمائے انشاءاللہ، سعادت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 98 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، یعنی کسی انسان کے کہنے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، گواہ ہے اللہ تعالیٰ۔ آخرت میں کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہوگی کہ تم بچ سکو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو کفر میں مبتلا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے میں مبتلا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب کیوں ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو کہہ رہے ہیں حالانکہ تم خود شاہد ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ دین سچا ہے کیونکہ تمہارا بھی وہی دین ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور وہ سچے نبی ہیں کیونکہ یہ بھی تمہاری کتابوں میں موجود تھا۔
جو تم نے تحریف کر دیا، جو تم نہیں ماننا چاہتے حالانکہ تمہیں اس بات کا پتہ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ آیت نمبر 100 بہت ہی خطرناک آیت ہے اور بہت ہی کام کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے دین لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی اہل کتاب کی، مشرکوں کی باتیں ماننا ایسا ہے، ان کے کہے میں ان سے دوستی کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ جب ان کے دین پہ چلنے لگے، وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد مرتد کر دیں۔ اور مرتد کرنے کا مطلب اس سے یہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہیں زبان سے کہ میں کافر ہوں۔ اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا، اللہ کو واحد نہ ماننا، اور کافروں کی طرح اور دوسرے جو اہل کتاب ہے ان کے طرح ان کی روش اختیار کرنا، ان کے سارے فیسٹیولز منانا، ان کے جیسے سارے کام کرنا، ان میں جب انسان بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، خاص طور پہ یہود کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، انہیں اپنا رازدار مت بناؤ، ان سے محبت نہیں کرو۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے دشمنی کریں۔ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی موجود ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے دشمنی کرتے پھریں اور ان کی کاٹ کرتے پھریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں رازدار نہ بنائیں، ان سے محبت میں مبتلا نہ ہوں، ان کے جیسے کام کرنے نہ شروع کر دیں، ان کے بیچ میں رہ کے ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ طریقے سے رہنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ ہمارا دین کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی بدسلوکی، بد اخلاقی نہیں سکھاتا ہے ہمیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دکھانے کے لیے تو تمہارے دوست ہیں مگر دل میں تم سے شدید بغض رکھتے ہیں، اور دل میں ان کے زہر بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے۔ جب بھی مسلمانوں کو کوئی ترقی ملے، کوئی خوشحالی ملے تو یہ اندر سے جل جاتے ہیں، اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں، غصے میں، نفرت میں اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں، اور جب بھی مسلمان پریشان ہو تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ کبھی بھی مسلمانوں کو ترقی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہم تو ان کے نبی کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، مگر نہ یہ ہماری کتاب کو مانتے ہیں اور نہ ہی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں کہ جب موقع ملے گا تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، تمہیں مرتد کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے دین پر لانے کی کوشش کریں گے، تو ان سے ہوشیار رہ کے ان کے بیچ میں رہا جائے، دوستی کی جائے، اٹھا بیٹھا جائے، تجارت کی جائے، معاملات کیے جائیں، مگر محبت نہ کی جائے، بھروسہ نہ کیا جائے، رازدار انہیں نہ بنایا جائے۔ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی رہی ہیں اور تم میں رسول موجود ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی ہے۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے یا اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مکمل طور پہ عمل کرے، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کرے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان کے لیے رک جائے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کی سیرت کو، ان کی حدیث کو پڑھا جائے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے رنگ میں رنگا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب جتنے زیادہ فتنے کے دور میں رہتے ہیں، جتنے زیادہ آپ کے آس پاس فتنے ہیں، اتنا زیادہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، احکامات پہ عمل کرنے کی، حدیث پہ عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور پھر صحابہ کرام کی زندگی، ان سب پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور سادہ زندگی اور پاکیزہ زندگی گزاریں۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان پہ ہونا لازم ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی ضروری ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ہی ہمیں حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی ہمیں نہیں ہے تو ہم کس طرح اس سے محبت کر سکتے ہیں اور کس طرح اس سے ڈر سکتے ہیں. یعنی ایک شخص آپ سمجھ لیں، آپ جسے جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے یا کوئی یہ بادشاہ ہے، تو آپ جب اسے بالکل جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کس طرح اس سے محبت کریں گے یا کس طرح اس سے ڈر سکتے ہیں. جب اس کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ مختلف چیزیں دیکھیں گے کہ اوہو یہ کتنی زبردست چیز ہے اور یہ کیا کیا کر سکتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کو اس سے محبت ہوگی اور اس کے بعد ہی آپ اس سے ڈریں گے. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو چاروں طرف موجود ہیں ان پہ غور و فکر کریں. بہت تیز زندگی ہے، بہت زیادہ تیز وقت گزر رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہوئی کب شام ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان پہ غور و فکر ہی نہیں کر پاتے ہیں، جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غور و فکر نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں گے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت بھی نہیں کر سکتے، ان سے ڈر بھی نہیں سکتے. تو بہت لازمی ہے کہ ہم تو چلیں، جو ہوا بڑے ہو گئے، ہمارے زمانے میں وقت میں بھی برکت تھی اور غور و فکر بھی تھا. اب کا وقت جو ہے، اب کے بچے جو ہیں، انہیں کس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کروائی جائے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کا ذکر ان کے سامنے کرتے رہیں، خوف والی باتوں کا نہیں بلکہ محبت والی باتوں کا. اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالیں، اللہ کی پہچان ان کے دل میں ڈالیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان اور محبت ہوگی ان کے دل میں تو خوف خود بخود ہی آ جائے گا کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ جو اتنے محبت کرنے والے، اتنے رحیم کریم ہیں، ہم سے ناراض ہو جائے. بچوں سے ایسی باتیں کرنا کہ یہ مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، ایسا مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ ہاتھ کاٹ دیں گے، اللہ تعالیٰ پاؤں کاٹ دیں گے، یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. یہ بچوں کے دل میں بے وجہ کا خوف پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کریں تاکہ خوف خود بخود دل میں آئے کہ وہ رحیم مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہ طریقہ ہے اللہ کی محبت ڈالنے کا. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہم سب اپنے دلوں میں بھی اور اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت کا بیج بوئیں تاکہ انہیں قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نظر آئیں اپنے اوپر. 103 آیت میں اللہ تعالیٰ پھر وہ ویسی ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو. اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، احادیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اللہ کی رسی. یعنی دین کو سمجھ لو، اتنی اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ کبھی اسے نہ بھولو. ہر موقع پہ تمہیں یاد رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں جو ہے اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے اس وقت. کبھی بھی ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں، زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالیں جو ایک مسلمان کے لیے نامناسب ہوں. اور فرما رہے ہیں پھر آگے، اور پھوٹ میں نہ پڑو، پھوٹ نہ ڈالو، یعنی ایک دوسرے کے درمیان فرقوں میں نہ پڑو، ایک دوسرے کو تقسیم نہ کرو، اپنی مسجدیں الگ نہ کر لو، اپنے بیٹھنے کی جگہیں الگ نہ کر لو، بلکہ سارے مسلمان یکجا ہو کے صرف اور صرف مسلمان بن کے رہو. پھر فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا. یعنی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت سب آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، یعنی موت آ جاتی تو سب کے سب جہنم میں جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ایک نبی کو مبعوث کر کے، جس نے ایسی باتیں بتائیں جو پہلے کبھی کوئی نہیں جانتا تھا، جس نے تمام تاریکیوں کو دور کر دیا اور ایسا نور، ایسی روشنی لے کے آئے جس نے سارے زمانے کو منور کر دیا، روشن کر دیا، اور سب کو سمجھ میں آیا کہ کرنا کیا ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں کو نور سے روشن کر دے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ تمام برائیاں، تمام غلط فہمیاں، تمام فرقہ بندی سے ہم دور ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے انشاءاللہ تعالیٰ. 104 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے انشاءاللہ.
سب کو شامل فرمائے انشاءاللہ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں کام کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے انشاءاللہ۔ ہم سب کی زبانوں میں اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر عطا فرمائے کہ ہم سب جس سے کہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کھول دے انشاءاللہ اپنی رحمت سے، اور سب کو اپنی طرف کھینچ لے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس بہانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلاح نصیب فرمائے انشاءاللہ، ہم سب کو فلاح پانے والے لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنے والی نسلوں میں بھی ایسے لوگ پیدا کریں انشاءاللہ جو دین کا کام کرنے والے ہوں، جو اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلانے والے ہوں، برائیوں سے روکنے والے ہوں انشاءاللہ۔ 105 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی فرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو کہ فرقہ بندی کتنی بری چیز ہے، اللہ کے دین میں پھوٹ ڈالنا کتنی بری چیز ہے، ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں جانے سے روکنا کتنا غلط ہے، پھر بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو گزاری، مبعوث ہونے کے بعد، رسول بننے کے بعد بہت ساری طرح کے کام کیے۔ وقت کے لحاظ سے انہوں نے نمازیں پڑھائیں، کبھی ہاتھ اوپر باندھے، کبھی ہاتھ تھوڑا نیچے باندھے، کبھی رفع دین کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی کسی طرح نماز پڑھی، کبھی کسی طرح نماز پڑھی۔ تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، مگر جو جس طرح کرتا ہے، یعنی جس فرقے کی پیروی کرتا ہے، وہ اس طرح نماز پڑھ سکتا ہے۔ ساری سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، بہت پیاری سنتیں ہیں، ان پہ کسی پہ بھی عمل کر کے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ ہمارا تقویٰ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ ہماری نیت ہے نماز میں، ہمارا خشوع خضوع ہے نماز میں، ہماری نماز میں اٹینشن ہے، فوکس ہے ہمارا نماز میں، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ سجدہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ٹخنے ایسے کیوں تھے، کمر ایسی کیوں تھی، یہ باتیں ہیں ضروری، مگر ہم ان کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں چھوڑ کے ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ بات بہت غلط ہے۔ سب رسول اللہ کی سنتیں ہیں، یہ بات سوچ کے ہمیں صرف اور صرف اپنے خشوع خضوع پہ فوکس رکھنا چاہیے، اور کسی مسلمان کو کافر کہنے کا، مرتد کہنے کا یا جہنمی کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اور دوسرے مسلمان کے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رہنے دیں تو بہتر ہے۔ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی طرح سے غلط کر رہا ہے تو اسے بہت پیار سے طریقے سے بتا دیں، مگر ہم اس کے لیے کوئی بری رائے اپنے دل میں قائم نہ کریں، کیونکہ یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے، سیاہ چہروں والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ اور سفید چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس دنیا میں تو ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا پڑتا ہے، برائیوں سے رکنا پڑتا ہے، اچھائیاں کرنی پڑتی ہیں، حالانکہ انسان اٹریکٹ جو ہے ہمیشہ برائی کی طرف ہوتا ہے، اسے مزہ ہمیشہ برائی میں آتا ہے، ہمیشہ گناہ میں آتا ہے۔ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا اور اللہ کی اطاعت کرنا یہ ایک انسان کے لیے چیلنج ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے اجر رکھے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن ان کا چہرہ جگمگا رہا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اپنی رحمت میں داخل فرمائے انشاءاللہ۔ 108 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے۔ حقانی آیتیں یعنی حق کے ساتھ جو نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، یعنی جو سچ بات ہے، بالکل جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور جیسا اللہ تعالیٰ کریں گے بالکل یہ ویسی ہی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان پہ فضل و کرم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں بھی اچھی طرح گزاریں، دنیا میں بھی ان پہ رحمت برکت ہے اور آخرت میں بھی ان کا انجام اچھا ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔
تمام چیزیں جو آسمان میں ہیں، تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، سمندروں کے نیچے ہیں، پہاڑوں کے نیچے ہیں، پہاڑوں کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اور سب کے سب لوگ، سب کی سب مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والی ہے۔ یہ بات اگر ہم یاد رکھیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو انشاءاللہ کبھی کوئی نیک عمل مشکل نہیں لگے گا، کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف جو قدم اٹھایا جا رہا ہو وہ مشکل نہیں لگے گا، کہ پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے اور کب یہ قدم ہمارا آخری قدم ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت آئے تو انشاءاللہ ہمارے چہرے روشن ہوں اور ہم خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف راضی ہو کر جائیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں امت محمدی کو بہترین امت ہونے کا خطاب ملا ہے ماشاءاللہ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیوں میں نے تمہیں بہترین امت کہا ہے، کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، ایمان رکھتے ہو اس بات پہ کہ ہمیں نیکی کرنی ہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے انشاءاللہ۔ یعنی یہ کتنا بڑا کام ہے اور اس سے ہم بالکل پھرتے جا رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں جو کر رہے ہیں اپنی قبر میں خود ہی جانا ہے، سامنے والا جو کر رہا ہے کرنے دو، میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں، حالانکہ ہم سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں۔ بہت طریقے سے، بہت پیار سے، بہت عزت محبت سے کہنا ہے، مگر ضرور کہنا ہے، گناہوں سے، برائیوں سے ایک دوسرے کو روکنا ہے، شرک اور کفر سے ایک دوسرے کو روکنا ہے، اللہ سے نافرمانی کو روکنا ہے، نمازوں کی ہدایت دینی ہے ایک دوسرے کو، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دینا ہے ایک دوسرے کو انشاءاللہ تعالیٰ، بے حیائی سے روکنا ہے ایک دوسرے کو انشاءاللہ تعالیٰ، مگر ایسے کہ جیسے ہم درد دل رکھتے ہیں، یعنی اس طرح روکنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جہنم میں نہ جائے، اور اگر یہ جہنم میں جانے سے بچ گیا، اس نے نیک عمل کرنے شروع کر دیے، تو میں کتنی غنی ہو جاؤں گی، مجھے کیا کیا نیکیاں ملنے والی ہیں، تو یہ اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کے ہمیں لوگوں کو اللہ کی راہ پہ چلنے کا حکم دینا ہے انشاءاللہ۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمارے دل خود سخت ہو جاتے ہیں اور ہم لوگوں سے اس طرح بات کرنے لگتے ہیں کہ جیسے یہ سامنے والا انسان تو پکا جہنم میں ہی جانے والا ہے، اور ہم اس سے اس طرح بیہیو کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے داعی کا ہرگز بھی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اخلاص کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت دل کے درد کے ساتھ دوسرے کو ہمیں نصیحت کرنی ہے انشاءاللہ، تاکہ اس کی سمجھ میں بات آئے، ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے اور بھی زیادہ پھر جائے ہماری وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود بھی عمل کرنے والا بنائے اور بہترین دین کا داعی بنائے انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری زبانوں میں ایسی تاثیر عطا فرمائے، اتنی ہمت اور طاقت، صبر عطا فرمائے کہ جس طرح سے اللہ کے دین کی دعوت دینے کا حکم ہے اسی طرح ہم کر سکیں یہ کام انشاءاللہ۔ آج کا لیکچر ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه وازواجه وسنته وذريته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔